در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو ایک عورت ہے، وہ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دیکھا کہ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کھانا کھا رہے ہیں، اور امام محمد ابن سیرین ائمہ معبرین میں سے ایک بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کے علم تعبیر و رؤیا کے امام ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ کو خواب بیان کرنا تھا، لیکن آپ کھانا کھا لیجیے، پھر اس کے بعد میں اپنا خواب بیان کروں گی۔ تو آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا عورت سے کہ کیا خواب بیان کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ چاند ثریا میں داخل ہو گیا اور پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی کہ جا اپنا یہ خواب محمد ابن سیرین کو سنا کر آ۔ ناظرین و سامعین، امام محمد ابن سیرین ایک دم جو ہے وہ تعجب میں آئے اور فرمایا کہ دوبارہ خواب بیان کر کیا خواب دیکھا؟ ناظرین و سامعین، اس خاتون نے وہ خواب دہرایا تو امام محمد ابن سیرین کا چہرہ زرد ہو گیا اور پیٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کی بہن نے کہا، ہمشیرہ نے کہا کہ محمد ابن سیرین سے کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس خاتون نے جو خواب بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 7واں دن میرا قبر میں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اب ظاہر ہے کہ اس خاتون نے خواب دیکھا، اس سے پیچھے سے آواز آئی کہ جاؤ اپنا یہ خواب محمد ابن سیرین سے بیان کرو۔ اس نے آ کر بیان کیا، آپ سمجھ گئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ 7ویں روز امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزار اقدس میں دفنایا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے ناظرین ان کی، کہ ایک تو علم تعبیر و رؤیا کے ایک ایکسپرٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ جب ایسا ہوتا نا، اذان کی آواز آتی، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور ہم آپ کی کالز لیں گے۔ اسکرین پر اس وقت نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہوں گے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ اچھا یہ بتائیں، میں لیتی ہوں، اور یہ میرا استخارہ کا خواب تھا۔ آپ نے استخارہ کس چیز میں کیا تھا؟ جی میں نے اپنی شادی کے لیے کیا تھا۔ کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ جی چاچو کے بیٹے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا اس میں یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ تذبذب میں ہیں؟ آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک، نہیں آپ تھوڑا سا تذبذب میں اس رشتے کے معاملے میں؟ جی آپ تھوڑا سا پریشان ہیں اس رشتے کے معاملے میں، تذبذب میں ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کراچی سے زوبیہ بول رہی ہوں۔ زوبیہ، جی فرمائیے۔ ہیلو جی فرمائیں۔ جی میری زوبیہ بول رہی جی وہ ہو گیا، اب فرمائیں، خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے دروازے سے جیسے نکلتے ہیں نا، وہاں دو خواتین کھڑی ہوئی ہیں، سر سے پیر تک انہوں نے سفید چکن کی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور منہ چھپایا ہوا ہے، اپنے نقاب لگائی ہوئی ہے۔ ایک یہ خواب تھا میرا، اور ایک خواب یہ ہے کہ تمام رنگ کے جو ہے نا پھول گلاب کے دیکھے ہیں، اس میں پنک ہے، ریڈ ہے، یلو ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشان تو نہیں ہیں؟ وہ تو اکثر و بیشتر رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟
جی میں محمد شاکر بات کر رہا ہوں. ناظرین مسام جی نلی میں سے محمد شاکر بات کر رہا ہوں. نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. نلی شمالی سے محمد شاکر بات کر رہا ہوں. مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ناظرین مسامعین انشاءاللہ ہم ان کی کالز دوبارہ لے لیں گے. ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. شادیہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی فرمائیے. جی میرے 3 خواب ہیں. میرے شوہر نے رات کو دیکھا خواب میں آواز کٹ رہی ہے. جی کٹ رہی ہے، لیکن اب کیا کریں، تھوڑا سا آپ اونچی آواز میں بات کریں. میرے شوہر نے خواب میں دیکھا ہے رات کو نا بچھو دیکھا ہے، اس کے نا اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور میں دیکھ کے گھبرا جاتے ہوں نا، تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ آسانی سے نا اس کو اتار دیتے ہیں. آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے شوہر جاب ہے. ٹھیک ہے. کچھ پریشان ہے؟ اور دوسرا خواب میں کچھ پریشان ہے؟ دوسرا خواب میں آپ کے شوہر پریشان ہے کچھ؟ نہیں اتنے پریشان نہیں، بس بچے نہیں ہیں، بس اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی ٹھیک ہے. دوسرا خواب، الحمدللہ ویسے نہیں. دوسرا خواب بیان کریں. جی دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے کہ نا ایک نا فوت ہو گئی میری نا امی کی دوست تھی، اور وہ مجھے نا بہت اچھی حالت میں ہوتی ہے، بہت اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، میک اپ کیا ہوتا ہے، اور نا میرے پاس آ کے بیٹھ کے نا تھوڑی سی غم ہوتی ہے. آپ کے پاس آ کر بیٹھی تھی ہے، بہت پیارے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، سفید کپڑے اور زیور، بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے. بس اتنا ہی دیکھا؟ تھوڑی سی غمگین ہوتی ہے اور مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ نا قیاف اور کیا کہتی ہیں؟ قیاف اور کاف پڑھا کرو. قیاف اور کاف پڑھا کرو، بالکل یعنی کہ چھپ کے کہتی ہے، کوئی اور سن نہ لے، اور بہت اچھی حالت میں ہوتی ہے، تھوڑی سی غمگین ہوتی ہے. ویسے مطلب آپ کاف پڑھا کرو. قیاف اور کاف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تیسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ مالٹے ہیں اور نا کوئی دیتا ہے جیسے نیاز کے طور پہ نا. ایک میری رشتہ دار ہے، وہ کہتی ہے کہ 20 مالٹے دیے اور اللہ کے نام پہ وہ دے رہے تھے اور لے لیتی، تو میں آ کے چپ کرتی ہوں. اور میری نا دیورانی میری ساس کو دے رہی ہوتی ہے وہی مالٹے، میرے مالٹے میری ساس کو دے رہی ہوتی ہے. میرے بچے نہیں ہیں. اچھا دیورانی صاحب کی بنتی ہے؟ جی آپ کی دیورانی سے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے؟ الحمدللہ. جی جی الحمدللہ اچھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی صوبیہ بات کر رہی رحیم یار سے. کہاں سے؟ رحیم یار سے. جی فرمائیں. جی میرا خواب ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں کھڑی ہوتی ہوں اور مجھے وہاں پہ پوری بستی نظر آ رہی ہوتی ہے. کیا نظر آ رہی ہوتی ہے؟ پوری مطلب گاؤں میں رہتی ہوں نا، پوری بستی نظر آ رہی ہے، میں گھر پہ کھڑی ہوتی ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بستی. دستی کیا ہوتا ہے؟ بستی مطلب ولیج میں رہتی ہوں نا، پورے گھر نظر آ رہے تھے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں نا، اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اونچائی پہ مجھے ہوں. سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. اگر کنٹرول روم والے سمجھ رہے تو مجھے بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں واقعہ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ واقعہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی واقعہ سے بات کر جی رہی ہوں. بولیں. جی میں آپ کو اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہوں. مجھے اکثر فجر کی نماز سے پہلے خواب آتا ہے، 2-3 منٹ بعد چکے کیا کہ ایک کھلا میدان ہوتا ہے، میں اس میں جا رہی ہوتی ہوں نا، تو ارد گرد آپ کیا کرتی ہیں کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ میدان میں جا رہی ہوتی ہوں اور ارد گرد سب قسم کے درخت لگے ہوتے ہیں فروٹوں کے. آپ کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ ایک کھلا سا میدان ہوتا ہے. کھلے سے میدان میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے آگے بولیں. جی اور اس میں مختلف قسم کے پھل لگے ہوتے ہیں اور میں وہ پھل توڑ کے خود بھی کھا رہی ہوتی ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہی ہوتی ہوں. میں گھر والوں سے لے کے جاؤں. صحیح ہے. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. اچھا ٹی وی کی آواز بند ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی بولیں. کہاں سے؟
جی کہاں سے؟ ہیلو کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم، امبر بول رہی السلام لاہور سے۔ رحمۃ اللہ، جی بولیں۔ بہت زیادہ گائیاں دیکھی ہیں برون رنگ کی، میں گائیوں کے پاس کھڑی ہوں اور دوسرا ہے کیا نام، ٹھیک ہے، دعا مانگ رہی میں مدر، میں دعا مانگ رہی، میری مدر بھی میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ایک لڑکی کہہ رہی ہے اپنا نام لکھ دو اس پہ کاغذ پہ۔ صحیح ہے۔ ہاں امبر بھی میں اپنا نام لکھ رہی ہوں۔ اچھا یہ بات، یہ خواب کب دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کافی دن ہو گئے، ٹھیک ہے، اچھا مہینہ ہو گیا۔ اچھا آپ میرڈ ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، میرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی نہیں ہوئی شادی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ پہلے میں نے خواب، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ پہلے میں نے خواب، میری بہن آپ بیان کریں نا، میں سلام کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہی۔ جی جی جی، پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، اس میں نا مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو دفنانا ہے، جی قبر میں دفنانا ہے، جی اور میں کہتی میں ابھی زندہ ہوں، میں ایسے نہیں مجھے دفنا سکتے، مجھے آپ ایسے نہیں دفنا سکتے، لیکن میں اتنی پریشان ہوتی ہوں، رو رہی ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد مجھے، ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو، سب سے بڑا بیٹا جو میرا فوت ہو چکا ہے نا 2016 میں، اس کا انتقال ہوا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا خواب میں، اس کے بعد میرے 2 بچوں کا، پہلے بھی 3 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے جاتی ہوں ایک جگہ پہ، بڑے بیٹے کو؟ جی بڑے بیٹے کو، اور اس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں ساتھ میں نا 2، تو میں کہتی ہوں میں آتی ہوں ابھی، تو میں آگے جاتی ہوں نا، تو وہاں پہ ایک شخص ملتا ہے مجھے، تو وہ بہت جان پہچان کا تھا، تو میں اس کو بات کرنے لگتی ہوں، پھر میں وہاں سے کھجوریں بہت ساری اٹھا کے نا کھاتی ہوں، اور پھر میں آگے آتی ہوں نا، تو وہ میں اس کو آواز دیتی ہوں، تو وہ رش میں سے نا نکل کے جا رہا ہے، اپنے 2 بہن بھائی ہیں اس کے ساتھ، کون نہیں چھوٹے بچے ہیں، انہیں لے کے وہ چلا گیا، اور مجھ سے ایسا ہے جیسے خفا سے ہے۔ یہ میرے ساتھ یہ اچانک انتقال ہوا تھا اس کا؟ جی اس کو گولی لگی تھی 2016 میں۔ چلیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ اچھا بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ بھائی میں پانی دیکھتا ہوں دریا کا بہت، وہ پانی صاف ہوتا ہے گدلا ہوتا ہے؟ جی پانی صاف ہوتا ہے گدلا ہوتا ہے؟ پہلے ایک دن میں ویسے گندا پانی، بہت گندا پانی، اور 2 دن تک میں ویسے صاف پانی دریا میں۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی مفتی صاحب، میں اور میرے شوہر نا 2 چارپائیوں پہ سوئے ہوئے ہیں، اور درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ پانی ہے، اس طرح جس طرح پانی سیلاب سے آ جاتا ہے، تو وہ باہر سوئے ہوئے صحن میں اندر سوئی ہوئی تھی، تو وہ نا ڈر رہے تھے اور بہک رہے تھے، تو پھر میں نے اسے جا کے جگایا، تو انہوں نے کہا کہ نا جیسے زمین میں سے نا اس پانی کے اندر سے عجیب سی بلائیں تھی جو نکل کے آپ کی چارپائی پہ بھی بیٹھ رہی تھی اور مجھے چپٹ رہی تھی، ان کو وہ چپٹ رہی تھی، تو وہ اپنے آپ سے اتار رہے تھے اور بہک رہے تھے، ڈر رہے تھے بری طرح، پھر میں نے ان کو جگا دیا۔ یہ بتائیں میری بہن کہ کیا حقیقت میں کچھ اس طرح ڈر خوف ہوتا ہے؟ نہیں ویسے اکثر نا کبھی کبھار وہ خواب میں ڈرتے ہیں، تو پھر میں ان کو اٹھا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی میں شانزہ بات کر رہی ہوں مانسیرا سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے کچھ دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری منگنی ہوئی ہے نا، 3 منتھ ہوئے، تو خواب میں میں نے اپنے فیانسے کو، آپ کی ممی کو کیا ہوا؟ میری منگنی ہوئی ہے۔ اچھا منگنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے، تو وہ میرا فیانسے ہمارے گھر آیا ہوا ہوتا ہے نا، اور وہ میرے ہاتھ پہ مرہم پٹی لگاتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بازار میں جاتی ہوں، بہت ساری پرفیومز ہوتی ہیں اور اتنی پیاری پیاری ان کی خوشبو ہوتی ہے، وہ میں لگاتی ہوں۔ ایک اس کی بھی تعبیر پوچھنی ہے۔
اچھا بازار میں پرفیوم ہے وہ آپ لگاتی ہیں؟ جی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ہر قسم کی پرفیومز ہوتی ہیں جو میں ٹھیک نے ہے، لائف میں میں عرض کبھی کرتا نہیں ہوں دیکھی۔ میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ میں محمد پور سے بات کر رہی ہوں۔ محمد پور سے بات کر رہی ہیں، جی فرمائیے۔ تب میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی کے گھر گئی ہوں اور وہ میرے بارے میں کچھ لگاتے ہیں۔ نہیں، تھوڑا سا صاف انداز میں بات کیجئے، تھوڑا سا صاف انداز میں بات کیجئے تاکہ ہم صحیح سمجھے۔ کسی کے گھر پر گئی ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ میرے بالوں میں کچھ لگاتی ہیں جس سے میرے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت نرم ملائم ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ بالوں کے معاملات میں کچھ پریشان رہتی ہیں؟ نہیں اتنا زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا خواب بھی ہے۔ دوسرا خواب بیان کریں۔ میں دیکھتی ہوں کہ میری بھابھی میرے بال بناتی ہیں۔ کیا دوبارہ کہیں دوسرا خواب کیا دیکھا؟ میری بھابھی میرے بال بناتے ہیں ایک طرف سے۔ آپ کی بھابھی آپ کے بال بناتی ہیں؟ جی، تو ایک طرف سے بناتے ہیں تو وہ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے بھی بنا دیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ تو بہت امیر کبیر ہے۔ کیا ہے اس کے پاس گاڑیاں ہیں؟ جی گاڑیاں ٹھیک ہے، انہوں نے خواب میں گاڑیاں دیکھی ہیں اور آفیسر ہے وہ۔ آفس پر ہے؟ جی ٹھیک ہے، کام کیا کرتے ہیں وہ؟ جی چھوٹا بھائی ہے۔ چھوٹا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو نابینا ہوں بچہ، میرا نام محمد شاکر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کا پروگرام ہے نا، آپ کا پروگرام سر؟ جی ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، جزاک اللہ، رمضان میں بھی آتے ہیں وسیم بدان بھائی کے پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ چلتے ہیں، اب مزید خوابوں کی گنجائش نہیں ہے ورنہ تعبیرات رہ جائیں گی۔ تو عائشہ بہن نے یہ پوچھا پنڈی سے کہ عمرہ کرنے جاتی ہیں، اپنے ایک دوست اپنی ایک فرینڈ سے جو ہے وہ ملاقات کر رہی ہیں، معانقہ کر رہی ہیں اور آنسو نکل رہے ہیں۔ پھر ایئرپورٹ پر جو ہے وہ جوتے ان کے نہیں ہوتے، گم نہیں ہوتے لیکن کہیں ہوتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، لیکن چھوٹا سا اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی ان کی، کیونکہ آنسو نا یہ خوشی کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ان کی بڑی حاجت یا کوئی دعا یہ کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی اور دعا مقبول ہوگی۔ اچھا انہوں نے بتایا کہ جوتے کے حوالے سے نا، انہوں نے بتایا کہ میں کسی استخارہ کر رہی ہوں رشتے کے بارے میں۔ دیکھیں رشتہ صحیح ہے، لیکن چھوٹا سا سوراخ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ اگر چپل میں یا جوتے میں سوراخ ہو جائے تو چلنا پھرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ تو زندگی میں تھوڑی سی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں اس خواب میں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ کی مرضی ہے کہ رشتے کے حوالے سے آپ کے بڑے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کراچی سے جو ہے وہ زوبیہ نے پوچھا، دروازے کے باہر دو خواتین ہیں، سفید چکن کی چادریں جو ہے وہ پہنی ہوئی ہیں، اوڑھی ہوئی ہیں، منہ چھپایا ہوا ہے۔ پھر دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ تمام رنگ کے پھول ہیں اور اس میں ریڈ کلر بھی ہے اور ہر کلر ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا، دیکھیں پہلا جو خواب ہے اس کا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی۔ اس میں تھوڑا سا یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کے دماغ میں خیالات کا ہجوم رہتا ہے۔ آپ جب خیالات کا ہجوم ہوتا ہے نا تو بندے کی سوچیں تھوڑا سا نگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہیں، تھوڑا سا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ دوسرا جو خواب دیکھا تو میں یہ کہوں گا دونوں کو لنک کرتے ہوئے کہ آپ تھوڑا سا خیالات سے، سوچوں سے باہر آئیں تو آپ کی زندگی انشاءاللہ مستقبل میں جو پھول ہے نا، آپ کی زندگی میں امن و سلامتی ہے اور خوشیاں ہیں انشاءاللہ۔ محمد شاکر صاحب نے یہ پوچھا نلی سے کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا کہ روٹی کھا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ رزق حلال کھا رہی ہیں۔ خواب میں اگر اس طرح دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ رزق حلال میں اضافہ ہوگا۔ انہی محمد شاکر صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا جو کہ چھوٹے ہیں کہ ان کے پاس کاریں ہیں اور آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں موجود ہیں، حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ اگر وہ چھوٹے ہیں نا، ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کا جو خواب ہوتا ہے اگر وہ دیکھیں تو بعض اوقات ان کے بڑوں پر وہ منطبق ہوتا ہے. تو گھر میں جو بھی کسی فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، کام کر رہے ہیں، تو رزق کے اضافے کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. بہن نے کہا کہ عمرے پر بھائی کے ساتھ جاتی ہیں، مکہ شریف بھی جاتی ہیں، مدینہ منورہ بھی جاتی ہیں، واپس آتی ہیں تو گھر کے صحن میں جو ہے وہ گلاب کے پودے ہیں، اور یہ سوچتی ہیں کہ توڑ کر میں میرے پاس زلف مبارک ہے، یعنی منہ مبارک ہے، تو میں ان کے پاس رکھ سکوں. دیکھیں، عمرے پر جانا، مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی وہاں پر حاضری ہے یا انشاءاللہ کوئی بڑی حاجت، کوئی دعا جو اب مدتوں سے کر رہی ہیں وہ پوری ہوگی. اور دوسرا یہ کہ پودے توڑ کر آپ کی، یعنی پھول توڑ کر میں زلف مبارک کو سنواروں، یعنی زلف مبارک کے ساتھ رکھوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے، اور آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اتباع کی طرف آئیں، ان کی سیرت طیبہ کی طرف آئیں. اور آپ خاتون ہیں تو خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ آپ علیہ السلام کی جو ناظرین آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں تو ان کی سیرت کو پڑھیں. آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں اور اہل بیت اطہار کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت کو پڑھیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو شریعت مطالعہ کے قریب کریں. اچھا، پھر اس کے بعد بہن شازیہ نے پوچھا سرگودا سے کہ ان کے شوہر نے دیکھا خواب کے بچھو ان کے اوپر ہے، یہ ڈر جاتی ہیں لیکن وہ آسانی سے اس کو اتار دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، تعبیر یہ بنتی ہے کہ جس فیلڈ میں ہے وہاں پر کوئی دشمن ہے، لیکن انشاءاللہ اور دشمن بھی چھپا ہوا دشمن ہے، کیونکہ بچھو ڈنک مارتا ہے نا، تو اچانک مارتا ہے، تو چھپا ہوا دشمن ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. انہوں نے کہا کہ والدہ کی ایک مرحومہ دوست ہیں، ان کو بہت اچھی حالت میں دیکھا، ان کے پاس تھوڑی سی یعنی بیٹھتی ہیں اور تھوڑی سی غمگین ہیں، ان سے کہتی ہیں قیاف اور کاف پڑھا کرو. اب بات یہ کہ قیاف اور کاف تو کچھ ایسی کوئی اس طرف اشارہ نہیں ہے، تو جب خواب میں اس طرح ہو کہ جس میں کوئی یعنی ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ جو الفاظ بظاہر سمجھ نہ آ رہے ہوں، تو اس کو منطبق کرتے ہیں کسی اور چیز پر. تو ہم کس چیز پر منطبق کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا سا بے اولاد ہیں تو اس معاملے میں آپ کو پریشانی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا شریعت مطالعہ سے جڑے، اپنے آپ کو قرآن کریم سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ذکر سے جوڑیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ آپ بھی، آپ کے ہسبینڈ بھی فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے گا. اور پھر کہتی ہیں کہ مالٹا کوئی دیتا ہے نیاز کے طور پر. ان کی رشتہ دار کہتی ہیں کہ تم اور لے لیتی ہیں، تم نے صرف 20 لیے ہیں. ان کی دیورانی ان کی ساس کو دے رہی ہوتی ہے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. دیکھیں، آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوتے تو خواب کی تعبیر کچھ اور بنتی، لیکن یہاں پر آپس میں ریلیشن اچھا ہے تو یہ خواب ماشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہے، بہت اچھا ہے. اور اس میں آپ کی خوشیوں کی طرف، رزق کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے. اور رزق میں یاد رکھیں، غذائیں بھی آتی ہیں، کھانا پینا بھی آتا ہے، پہننا اوڑھنا بھی آتا ہے، رہن سہن بھی آتا ہے، اور اولاد بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے. فوزیہ بہن نے رحیم یار خان سے پوچھا کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ یعنی اچھا، یہ مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ ادھورا خواب تھا، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں تاکہ وہ بعد میں ہم سے رابطہ کریں تو پھر ہم کو صحیح سن کر صحیح تعبیر بتا سکے. بس صرف ہم نے یہ سنا تھا کہ امی گھر میں کھڑی ہے، تو باقی کوئی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا جی، اس کے بعد واکینڈ سے بہن نے پوچھا کہ فجر کی نماز سے پہلے کھلے سے میدان میں ہیں، مختلف پھل ہیں، خود بھی کھا رہی ہیں اور اوروں کو بھی دے رہی ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی رزق حلال کی طرف اشارہ ہے، اور آپ کی یہ عادت ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اب اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتی ہیں، مہمان نوازی کرتی ہیں، اس طرف اشارہ ہے. ماشاءاللہ یہ اچھی عادت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اسلام کی اچھی بات بتائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو
کھانا کھلاؤ، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد انبر بہن نے لاہور سے پوچھا کہ بہت زیادہ انہوں نے گائیں دیکھی اور یہ کھڑی ہیں وہاں پر دعا مانگ رہی ہیں اور والدہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ کوئی کہتا ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ کاغذ پر لکھ دے۔ دیکھیں، گائیں جو کھڑی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ سوچیں ہیں، کچھ خیالات ہیں۔ آپ کھڑی دعا مانگ رہی تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب پریشانی ہو، مشکلات ہو یا خیالات ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آپ کا نام لکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ جو آپ چاہ رہی ہیں یا جو آپ کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ بہن نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو دفنانا ہے، یہ کہتی میں زندہ ہوں، مجھے کیسے دفنا سکتے ہیں؟ اگر آپ شریعت مطالعہ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتی ہیں تو مزید قریب آ جائیے، اور دین سے دور ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس زندگی میں آخرت کی تیاری کی کوشش فرمائیں، دین سے قریب ہو جائے۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بڑا بیٹا مرحوم ساتھ ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، تو یہ چھوڑ کر جاتی ہیں، کہتی میں آتی ہوں، آگے جاتی ہیں، جان پہچان کوئی بندہ ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے، کھاتی ہیں، واپس آتی ہیں، تو وہ بیٹا چلا جاتا ہے، کچھ ناراض معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں میری بہن، بات یہ کہ وہ بچھڑ چکا ہے نا، اس لیے یہ خواب آپ نے دیکھا ہے، بس آپ اصلاح ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو بھی میری بہن صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ارشد بھائی نے سرگودا سے پوچھا، دریا کا پانی دیکھتے ہیں، گندا دیکھتے ہیں، بعض اوقات کوئی دین سے دور ہو یا عقائد کے معاملے میں کوئی سوچے ہوں تو ایسا خواب نظر آتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شیطان بھی انٹرفیئر کرتا ہے، تو بہرحال دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں، جو چیز ہے اسے دور کرنے کی کوشش فرمائیں۔ کاموکی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی نن مرحومہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں، کوئی پرچی انہوں نے پکڑی ہوئی ہے اور رو رہی ہیں، آپ ان کو ایصال ثواب کیجیے، ایصال ثواب کی ضرورت ہے، دعائے مغفرت کی ضرورت ہے۔ اپنی ٹانگوں پر تھپڑ مار رہی ہیں، کوئی آپ کے جو بچے ہیں، آپ ان کی کچھ پریشان ہیں یا ان بچوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی پر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت عافیت دے، آپ کے بچوں کو نیک کرے اور نیک صالح، اور اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کا بھی اطاعت گزار بنائے اور آپ کا بھی فرما بردار بنائے۔ اس کے بعد لاہور سے بہن نے پوچھا کہ یہ اور شوہر جو ہے وہ 2 چارپائیوں پر ہیں، اور جیسے سیلابی پانی درمیان میں ہے، پھر وہ ان کو جگایا، وہ ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں عجیب عجیب بلائیں ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اپنے شوہر سے کہیں اور خود بھی، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ شازیہ بہن نے مانسیرہ سے پوچھا، کچھ دن قبل منگنی ہوئی، ان کے ہاتھ میں خواب میں کٹ لگ جاتا ہے تو منگیتر مرم پٹی کر رہے ہیں، بازار میں پرفیوم لگاتی ہیں، بہت سی پرفیومیں ہوتی ہیں، یہ ماشاءاللہ میری بہن بیٹی آپ کے لیے بہت پیارا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، آپ کی آنے والی زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے۔ محمد پور سے بہن نے پوچھا، کسی گھر میں ہیں، وہ ان کے بالوں پر کچھ لگاتی ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں، ان کی بھابھی ان کے بال ایک طرف سے بناتی ہیں، وہ بہت خوبصورت بن جاتے ہیں، آپ کو کوئی انشاءاللہ خوشخبری نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور جس کا اثر آپ کے زندگی پر انشاءاللہ بہت اچھا پڑے گا۔ محمد شاکر صاحب کا خواب ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ ہر جمعۃ المبارک اور ہفتے کی شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، اس دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا جاتا ہے، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی آپ خواب کیا کہتے ہیں، آپ اس پروگرام کا نام لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیٹ ڈالیں، تو ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں تو آپ اس خواب کی تعبیر کو آپ دوبارہ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک میں شام میں اسی ٹائم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔